بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 43۔ گزشتہ 2 برسوں سے مرد مجھے لبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں گاؤں کی کالی بھیڑ تھی، زبان دراز، منہ پھٹ، بدتمیز اور قابل نفرت تھی۔ مجھے ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا کوئی مجھے پکڑ نہ لے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا اس کا الزام میرے سر ہی آنا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ سرپنچ سے اس کے بیٹے میں جا کر شکایت کریں۔ میں اب اس رسم سے عاجز آ گئی تھی کہ عورتوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہی بات عورتوں کو ظلم سہنے پر مجبور کرتی ہے، اور انہیں مردوں کی مرضی کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور امیروں کے بیٹے تو لگتا ہے کہ جو دل چاہے کرتے تھے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ میں اس گاؤں کی اکیلی لڑکی نہیں تھی۔ ہم لڑکیوں کو ان کئی عورتوں کا پتہ تھا جنہیں مردوں نے پکڑا تھا، کبھی 2، کبھی 3 اور کبھی بھیا کو 10، اور انہیں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور کوئی سزا نہیں دی تھی۔ یہ ہمیشہ کسی غریب کی بیٹی یا پتنی ہوتی جسے یہ ذلت برداشت کرنا پڑتی، اسے ہی سزا دی جاتی۔ بعض اوقات ایسی عورتوں کے سسرال یا ماتا پتا اسے رات کو گھر سے نکال دیتے، یا اگر وہ کنواری ہوتی تو اسے کسی نہ کسی کے سر منڈ کر اس سے پیچھا چڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ میں نے وہاں سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لڑکی کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ماں نے میری بات سن لی تھی کہ وہ جا کر پنچایت میں سرپنچ سے اس کے بیٹے کی شکایت ضرور کرے گی۔ اس بار ماں نے بڑا نرم لہجے میں بات کی اور کسی کو گالی دی، نہ کسی کی بےعزتی کی۔ تیرے بیٹے نے پولن کا راستہ روکا ہے سرپنچ، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ماں نے سرپنچ سے کہا۔ وہ اسے ہر وقت چھیڑتا رہتا ہے۔ تم نے اسے اتنی ڈیل کیوں دے رکھی ہے؟ اگر اسے پولن پسند ہے تو اس کے ساتھ بیاہ کر لے، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ماں جانتی تھی کہ سرپنچ کے بیٹے کو میرے ساتھ بیاہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میری جیسی لڑکی کے لیے مناسب رشتے کی کوئی امید نہ تھی۔ اگرچہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا کہ میری صورتحال نے، جیسا کہ ماں کہتی تھی، مجھے ایک ایسی عورت بنا دیا جس سے کوئی مرد بیاہ کرنا نہیں چاہے گا۔ سرپنچ نے ماں کو اپنے صحن سے باہر دھکا دیتے ہوئے کہا، اس لڑکی سے جان چھڑاؤ۔ اس نے چلا کر کہا، اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ اس قسم کی بکواس بند کرے۔ وہ اس گاؤں کے ماتھے پر بدنامی کا داغ ہے۔ اسی رات جیسے کسی آشیانے پر بجلی گری۔ میں نے جانا تھا کہ وہ خطرہ کیا تھا جس سے باپو ڈرتا تھا، اور یہ سب کچھ دریا کے موڑ پر نہیں، میرے اپنے گھر میں ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اور ماں شام تک یہ باتیں کرتی رہیں کہ صبح سرپنچ کے بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ باپو نے ہمیں کہا تھا کہ گاؤں میں کسی سے اس بارے میں ہرگز بات نہ کرنا۔ خود مجھے اب آنے والے دنوں میں اپنا خیال رکھنا تھا کہ اس کے سامنے سے نہ گزروں اور پلو سے منہ چھپا کے رکھوں۔ اس کے بعد ماں اور میں اس کمرے میں سونے چلی گئیں جہاں ہم گھاس اور چادر وغیرہ رکھتے تھے۔ ہم نے گھاس کے اوپر چادر بچھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ میں نے ابھی اونگی لی تھی کہ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ اندھیرے میں کوئی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ کوئی عورت ہے۔ ماں نے بھی آہٹ محسوس کی اور کروٹ لی۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ کسی نے میرے اوپر سے چادر کھینچ لی اور بھاری ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ اب دیکھو مولا، اندھیرے میں ایک آواز گونجی، یہیں رکو اور دیکھو کہ ہم تیری بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ پورا گینگ تھا۔ ان کا سرغنہ سرپنچ کا بیٹا تھا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ ایک اور آدمی کو بھی میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں دوسروں کو نہ پہچان سکی۔ میں نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے زمین پر چت لٹا دیا۔ ایک ہاتھ میرے منہ پر تھا اور ایک تیسرے نے میرے پیر علیحدہ کر دیے۔ وہ ماں کو تھپڑ مار رہے تھے اور گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے باپو کا چیخنے چلانے اور منت سماجت کرنے کی آواز سنی، جناب ایسا ظلم نہ کریں، بھگوان کے لیے جناب یہ قہر نہ ڈھائیں، میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، میری بیٹی کو क्षमा کر دیں اور اسے چھوڑ دیں۔ ہم اسے کل ہی یہاں سے لے جائیں گے، ہم یہ گاؤں ہی چھوڑ دیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آپ کو بھگوان کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں۔
میری روح چراغ کی لو کی طرح بھڑکی اور معدوم ہونے لگی۔ ساری چیخیں، فریادیں، آہیں اور کراہیں دور جاتی محسوس ہوئیں۔ دو تیز رفتار میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور دانت اتنی زور سے بھینچے کہ میرے مسوڑوں سے خون رسنے لگا۔ دیکھو کیا ہوگا مولا، اگر تم نے ایسی بات پھر کبھی کی جیسے کہ آج صبح کی، دیکھو تم نے اب میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح وہ دیوار پھاند کر اندر آئے تھے اسی طرح دیوار پھلانگ کر چلے گئے۔ کوئی اور بات کہے بغیر میں بھاگ کر ماں کے بازوؤں میں جا گری۔ ماں میری مدد کر، میں نے التجا کی۔ میں مرنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں اندھیرا، ان بچوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ بوڑھی نے کہا، کیا پھولا انہوں نے تمہیں مارا ہے؟ پھر وہ اتنے کمسن تھے کہ سمجھ بھی نہ سکتے تھے، لیکن ماں اور باپو نے سب کچھ دیکھا تھا۔ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے اپنے گھر میں ہوا تھا۔ ماں نے مجھے دیکھا اور زور زور سے سارا لاتے ہوئے بولی، پھولن، تیری جیسی بیٹے کے نصیبے پر میں کیا کروں؟ ہائے، میں نے تمہیں جنم ہی کیوں دیا؟ میں شرمندہ ہوں۔ باپو نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور ماں سے کہا، اپنا منہ بند کر لیں، ہم سب کو اپنا منہ بند رکھنا ہے اور اس واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نفرت اور توہین اور درد و اذیت کے احساس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ پتی لال نے مجھ بچی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بہت خوفناک تھا، لیکن یہ دنیا کی نظروں میں رسوائی کی بات نہ تھی، بلکہ میرے لیے بھی نہ تھی، کیونکہ میرا اس سے بیاہ ہوا تھا۔ میں اس سے تعلق رکھتی تھی، اس کی پتنی تھی، اور سماج کی نگاہوں میں اس کے معنی یہ تھے کہ جو دل چاہے میرے ساتھ کر سکتا تھا۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا بہت مختلف تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ ماں ہر وقت مجھے کس خطرے سے ہوشیار کرتی رہتی تھی۔ یہی وہ خطرہ تھا، اور اب میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ اپنے ہونٹ سی لیں، دروازے بند کر لیں، اپنا منہ چھپا لیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس طرح خاموش رہوں، اور اب مجھے نیند کیسے آیا کرے گی۔ اماں، میں نے روتے ہوئے کہا، میں مرنا چاہتی ہوں، میں آتم ہتیا کر لوں گی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، ماں نے کہا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ میں اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ میں بے بسی اور غصے سے تلملاتے ہوئے سسکیاں لیتی رہتی ہوں۔ میں ہی کیوں؟ میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہوں۔ میں انہیں جہنم میں بھیجنا چاہتی ہوں۔ میں ان کا خون پینا چاہتی ہوں۔ جاریہ۔